کی عورت کو آپ کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2018 میں پاکستان میں عورت کا جو مقام ہے وہ کس طرح سے، کیا وہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے؟ کچھ امپروومنٹ دیکھی آپ نے؟ الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے صدر، تمام منتظمین کو اور تمام طلباء اور طالبات کو جو یہاں شامل ہوئے ہیں اس 3 دن کے جشن اقبال میں، جس کی وجہ سے یہاں بڑی رونق لگی ہے۔ اور یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ خواتین کا کیا کردار ہے آج کے معاشرے میں، یہی آپ کا سوال تھا؟ جی بالکل۔ یقیناً کوئی بھی معاشرہ اپنی آدھی افراد جو ہے ان کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، اور ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی کم ہے ہماری تعداد، 48% خواتین ہیں اور 52% مرد ہیں، لیکن پاکستان کی تحریک میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا، جس کی وجہ سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ اور یہ سوچئے آپ کہ خیبر پختونخوا کے مردوں کو ریفرینڈم میں نکالا، انہوں نے ووٹ کے ذریعے، اس طرح اسمبلیوں کے ذریعے نہیں ساتھ دیا تھا کہ وہاں ریفرینڈم ہوا تھا، اور اس ریفرینڈم میں تمام خواتین نے گھر گھر جا کے مردوں کو کہا کہ آپ باہر نکلیں اور پاکستان کے لیے ووٹ دیں۔ تو یہ تو خواتین کا کردار تھا پاکستان کی تحریک میں۔ اب جب تحریک ہماری مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی جیسی نعمت سے نوازا، اور اس تحریک کے جو تھے قائد، وہ تھے ہمارے قائد اعظم، اور انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تحریک پاکستان میں خواتین نے حصہ لیا ہے، میں انہیں یہ ضرور اب کہتا ہوں کہ آپ آئیے اور پاکستان کی ترقی میں اور اس کی تعمیر میں اسی طرح حصہ لیں جیسے آپ نے تحریک میں حصہ لیا ہے۔ اور کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ باہر نہ نکلیں، اور کوئی معاشرہ، کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خواتین کو 4 دیواری کے اندر رکھیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ بھی۔ اس لیے خواتین کو میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ باہر نکلیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے خواتین نے پاکستان کی تعمیر میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے، اور آج بھی تعداد ہماری کم ہے، لیکن دیکھ لیں میرے دائیں بائیں جو بیٹھی ہیں کتنی ماشاءاللہ نامور اور کام کرنے والی خواتین ہیں، جنہوں نے کئی سارے مفت سکول چلائے ہوئے ہیں۔ یہ جو خواتین جھلس جاتی ہیں یا جو ایسڈ کا شکار ہوتی ہیں، برنس کا، ان کا خیال رکھتی ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے شعبے میں وہ کچھ کارکردگی کی ہے جو میں کہتی ہوں آفرین ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گی کہ کروڑوں درود اور لاکھوں سلام اس ہستی پر جس کی امتی ہونے کی وجہ سے آج ہم اس آزاد مملکت کے شہری ہیں۔ بالکل۔ اور آپ ماشاءاللہ جو آج یہاں بچیاں ہیں جو شامل ہیں انتظام میں، اور جو بچے ہیں ان کو میں مبارکباد بھی دے رہی ہوں، اور مجھے یہ پتہ لگا کہ بہت ساری جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا جوش و جذبہ جو ہے اسی طرح قائم رکھے، کیونکہ اقبال نے تو کہا ہے کہ عشق جو ہے وہ ہر کارروائی کی بنیاد ہے، اور اسی عشق سے سرشار خواتین نکلی ہیں تحریک پاکستان میں، تعمیر پاکستان میں، اور آج بھی۔ تو آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا؟ بالکل، بہت شکریہ میم، دیٹس ریئلی نائس۔ اس سے زیادہ خوبصورتی سے جواب دیا ہی نہیں جا سکتا، بیکاز آپ ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہیں ایسڈ وکٹمس کو، اور آپ وٹنس کرتی ہیں کہ کیا کس طرح سے ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی وہ خواتین سفر کرتی ہیں، یہ وائلنس ہوتا ہے۔ جیسا کہ ناصرہ جاوید صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ یہ گناہ ہے کہ کسی طریقے سے روکنا یا اس کو فورسفلی کسی طریقے سے خاتون کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرنا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے گزرتے وقت کے ساتھ اس میں کوئی امپروومنٹ دیکھی، لوگوں میں اویئرنیس دیکھی، اور خواتین کا جو آج کے دور میں جو رول ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس کو اٹین کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں؟ السلام علیکم ایوری ون۔ جو تیزاب کا پھینکنے کا جو عمل ہے یا جلائے جانے کا عمل، اور خواتین کے اوپر خاص طور پہ جو یہ تشدد ہوتا ہے، یہ میرے نزدیک جو ڈومیسٹک وائلنس کا سب سے ہینیس کرائم ہے،
اور یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو رہا ہے. کب سے ہو رہا ہے؟ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. اور اس سال 2018 کی میں بات کر رہی ہوں کہ آج یعنی دسمبر تک آن این ایوریج جو لڑکیاں میرے پاس رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہ 3 لڑکیاں ہر مہینے تیزاب یا مٹی کے تیل سے جھلسنے کے بعد رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جس میں سے 7 بچیاں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو ہینیس کرائم ہے یہ کم ہو گیا ہے تو شاید کم ہو گیا ہوگا کیونکہ اب رپورٹنگ زیادہ ہونے لگ گئی ہے، لیکن ختم نہیں ہوا. اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہرحال ہمیں اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ایسی کمزوری ہے، کہاں ایسی کوتاہی ہے کہ آج بھی ہم یہ اس قسم کے عمل کرنے کے بعد بھی کوئی ندامت جو ہے وہ فیل نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ جو مرد حضرات، جو بچے، جو لڑکے ان بچیوں کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں یا مٹی کا تیل چھڑک کے ان کو جلا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ پورا خاندان انوالو ہوتا ہے. ان کی تربیت میں کمی ہے، ان کی تعلیم کا فقدان ہے، مذہب سے دوری ہے، جو پنشمنٹ کا جو ڈیٹیرنٹ ہے وہ کہیں قائم نہیں ہے. یہ تمام باتیں جوڑنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہر سال یہی باتیں دہرا کر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ اور چیز کرنی چاہیے. اور وہ جو اور چیز کرنی ہے وہ آپ لوگ نے کرنا ہے، کیونکہ ایز دا جنریشن جو کہ آپ لوگ ہیں، یوتھ جو ہماری ہے، اگر آپ یوتھ امپاور سوسائٹی کے تحت اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پروگرامز کرنے چاہیے جہاں پر خواتین کا عزت، احترام، رشتے کی تعظیم جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے، بتانی چاہیے اور بار بار بتانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی چیز اس طرح کی نہ لکھی ہو، ہمارے معاشرے میں ہم سب اس کو کنڈیم ضرور کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حادثات اور واقعات ہوئے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کو تعلیم نہیں حاصل ہوئی ہے تو پلیز آپ قرآن کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے. اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی تربیت میں مائیں جو ہیں وہ بھرپور حصہ لیں. بالکل. اور ان کو بتائیں کہ خالی ماں کا جو ایک رشتہ ہے وہی رشتہ نہیں رہ گیا، اور بھی بہت سے رشتے جہاں پہ احترام اور تعظیم جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں مسرت مصباح صاحبہ. اچھا، ہمارے یہاں نا ایک اور چیز ہوتی ہے، بینگ اے فیمیل آئی ہیو آلسو آبزرو دیٹ کسی گھر میں کچھ زیادہ حد تک ہوتی ہے اور کسی گھر میں کم حد تک. اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اچھا، سب سے پہلے دماغ میں یہ آتا ہے تمہارے ابو اس بارے میں کیا کہیں گے، بھائی اس بارے میں کیا کہیں گے. مطلب یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ان یور اون مائنڈ کہ آپ فریلی کچھ سوچ سکو کہ آپ ان پیرامیٹرز سے باہر نکل کے سب سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یار اس بارے میں میری فیملی کیا کہے گی. سو فیملی ریسٹرکشنز آر آلویز دیئر. اور اس کے اندر پھر گھر کے سربراہ کا کیسا رسپونڈ ہوگا، جو کہ موسٹلی ہمارے یہاں میلز ہوتے ہیں. اب اس بارے میں سارا سہیل صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گی جو کہ فیمنسٹ ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں فیمنزم کو کس طریقے سے اجاگر کر رہی ہیں آپ؟ کیونکہ ہم تو ابھی فیمیل رائٹس کی ہی بات میں اٹکے ہوئے ہیں، تو وہاں پر فیمنسٹ اپروچ کو انٹروڈیوس کروانا اور اس طریقے سے لوگوں کو بتانا، اویئرنیس دینا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا خواتین بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی بھی آپ کو حمایت حاصل ہے؟ بہت شکریہ. پہلے میں شکریہ کرنا چاہتی ہوں سارے یس کا جو تنظیم جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ایونٹ اور ہم سب کو بلایا. آئی تھنک آپ کا سوال ایک ضروری سوال ہے. فیمنزم جو ہے ایک سیاسی تحریک ہے عورتوں کی برابری کے لیے. میں تو یوزلی انٹریکٹیو سیشنز کرتی ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں اور آپ سوچیں، ایک جواب دیں. تو آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں؟ آئی تھنک 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. کم آن، ایسا کیا کسی کو بھی نہیں لگتا؟ چلیں، سوال اس لیے کیا میں نے کہ دیکھیں، فیمنزم
کئی قسم کے ایک کمپلیکس سوچ ہے. We'll go with the general view جس میں خواتین کو رائٹس ٹھیک. ملنے چاہیے irrespective of that کہ وہ ایک خاتون ہے. وہی جو میں آپ سے بات کری تھی, ہم اندر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اس بات کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس صنفی تعصب اور استحصال ہے. تو صنفی تعصب اور استحصال کے خلاف لڑنا یا لوگوں کو اکٹھا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے باوجود سمپل آئیڈیا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہے, عورت ہے یا انٹرسیکس ہے, یہ اس چیز کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈٹرمن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اتنی سی بات ہے. کیونکہ کسی سے مطلب اللہ یہ پوچھ کے نہیں آپ کو کہتا کہ آپ نے عورت پیدا ہونا ہے, مرد پیدا ہونا ہے, کہ آپ نے خواجہ سرا پیدا ہونا ہے, یہ کیسے پیدا ہونا ہے, یہ آپ سے کوئی نہیں پوچھتا. جیسے آپ سے یہ بھی نہیں کوئی پوچھتا کہ آپ نے امیر گھر میں پیدا ہونا ہے یا غریب گھر میں پیدا ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جس جسم میں پیدا ہوتے ہیں, جس صنف میں ہم پیدا ہوتے ہیں, اس سے ہماری زندگی کی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں نا وہ لمٹ ہو جاتی ہیں. اسپیشلی ہمارے معاشرے میں جو ایک میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا دل چاہے. لیکن بات یہ ہے کہ سب کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ تعصب اور امتیاز ہے. اور جب ہم ان چیزوں کا ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ ہے, پھر ہم ان کی اصلاح کی طرف جا سکتے ہیں. تھینک یو. آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نیوز ریڈر کے طور پر کام کر رہی ہیں, آپ نیوز کاسٹر ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا رسپانس سوسائٹی کا, ہاؤ از یور ایکسپیرئنس گوئنگ, اور آپ باقی جو لوگ جو کہ ٹرانسجینڈرز ہیں اور وہ لوگ جو کہ اس طرح سے پڑھ لکھ کر آگے آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور بہت سارے دوسرے ذریعے جو ہے اختیار کر لیتے ہیں, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ انہیں بھی آنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل تو السلام علیکم ایوری ون. اور رہی بات کہ مجھے کیسا لگا, میرا ایکسپیرینس کیسا تھا, تو آپ یقین مانیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ جس دن میرا فرسٹ ڈے تھا 23 مارچ, تو اگلے دن ہی BBC, CNN, فاکس نیوز, وائس آف امریکہ اور بڑے بڑے انٹرنیشنل چینل سے مجھے انہوں نے کٹ کیا اور ڈاکومنٹریز بنی, اور دنیا کے تقریباً 2588 ٹی وی چینلز نے میری رپورٹ چلائی. واو, ونڈرفل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ انسانی حقوق پراپر طریقے سے ہر ٹرانسجینڈر کو, میل کو, فیمیل کو, ایون جانوروں کو بھی دیے گئے ہیں, وہاں پہ بھی ابھی تک کوئی ٹرانسجینڈر نیوز اینکر نہیں تھی. اور پاکستان کے بارے میں جہاں دنیا بھر میں بہت غلط باتیں کی جاتی تھی, بہت کچھ کہا جاتا تھا, تو وہیں پہ ایک ٹرانسجینڈر نیوز اینکر اٹھی اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کے لوگوں میں اب اتنی سپیس ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بغیر جینڈر کے اپنا سکیں. ونڈرفل, گریٹ, وی ریئلی فیل پراؤڈ آف یو. اور اگر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ابھی آپ نے بات کی کہ ان کو مواقع کیوں نہیں ملتے, میں پڑھی لکھی ہوں, مجھے بھی تو موقع دیا گیا, میں نے بھی ثابت کر کے دکھایا. آپ ان کو بھی تو موقع دے کر دیکھو, وہ بھی تو سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر صرف سڑکوں پہ مانگ سکتے ہیں یا پھر وہ ناچ سکتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ یقین مانیں جو سڑکوں پہ مانگتے ہیں اور ناچتے ہیں وہ بھی تقریباً میرے خیال سے ماسٹرز تو انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے, کبھی ان کی سٹوری تو سن کے دیکھو. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں. اپرچونیٹیز کی بات ہے جناب, اکارڈنگ ٹو مارویہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہیں نوشین حنیف صاحبہ, جو کہ اسپورٹس میں لڑکیوں کو, چاہے وہ فٹ بال کی ٹیم ہے, چاہے وہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم ہے, انہوں نے ان کو خوب حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کو اپنا مستقبل اسپورٹس میں بنانے میں بہت مدد کی ہے. اب نوشین صاحبہ سے ہماری کچھ آف دا ریکارڈ بھی باتیں ہوئی ہیں, اور اتنی محنت ایک کوچ کرتا ہے ایک لڑکی کے فیوچر کو بنانے پہ, اس کو ایک اسپورٹس گرل بنانے پر, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی کوئی شادی بیاہ کا سین ہوتا ہے یا کوئی رشتہ دیکھنے آ گیا تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ او ہو یہ لڑکی کھیلے گی, چلیں جی ہم نے رشتہ نہیں کرنا, اگر تو یہ کام ہے تو پھر ہم تو نہیں کریں گے. تو یہ ایک نارمل ایک ہمارے یہاں سوسائٹی کا ایک ایسا اسپیکٹ ہے. آپ نوشین صاحبہ بتائیے گا کہ کیا لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیا بچیوں کو جس طرح سے آپ ٹرین کرتی ہیں کہ اسپورٹس
मतलब एक लाइफ का पार्ट है फिटनेस के लिए, जैसा कि अब लोग जिम भी तो जाते ही हैं, तो व्हाई नॉट स्पोर्ट्स? व्हाट डू यू थिंक? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी है येस सोसाइटी ने टू पार्टिसिपेट हेयर. और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी बिग लेवलर, इट्स अ ग्रेट लेवलर. स्पोर्ट्स में आप किसी फैमिली से आए, अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, जिस बैकग्राउंड से आए, इट्स अ ग्रेट लेवलर. वो ये नहीं देखता स्पोर्ट्स कि ये किस बैकग्राउंड से, किस घर से कोई आया है, वो ये देखता है परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है. तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत हेल्दी है. अब किनेट से अभी तक हमारी 12 बच्चियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं इंटरनेशनली. 3 बच्चियां स्क्वाश में रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 टेनिस में कर रही हैं, टेबल टेनिस में कर रही हैं. बच्चियों को आगे आने का मौका बहुत कम मिलता है, पर जब उन्हें मौका मिलता है, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकती हैं, एक्सेल कर सकती हैं, बाकी मुल्कों की बच्चियों से जीत सकती हैं. क्या आप नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम इंडिया की विमेन क्रिकेट टीम से जीते? अगर आप ये चाहेंगे तो प्लीज़, स्पेशली जहाँ जो मर्द हजरात हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कोऑपरेट करें अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से. जब वो कहती हैं कि हमें गेम के लिए कॉलेज जाना है या ग्राउंड पे जाना है खेलने और प्रैक्टिस करने, तो उनको प्लीज़ पिक एंड ड्रॉप दें या उनको इतनी इजाज़त दें कि वो ख़ुद वहाँ जा सके. ज़्यादा हिंड्रेंस यहाँ से आती है कि अभी तक कुछ पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, वो बच्चियों को साथ लेके आते हैं, ग्राउंड पे बैठते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, लेके जाते हैं, और वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना चाहती है तो हम इसे सपोर्ट करें. मगर कुछ लोग हैं जो डिस्करेज कर देते हैं. कुछ इवन मदर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करें. वो बेटी को ये ना कहे कि खेलोगी तो रंग काला हो जाएगा, चोट लग जाएगी तो स्टिचेस लग जाएंगे. और बहुत सारे बच्चियों की जब वो खेल रही होती हैं, एक मकाम पे पहुंच जाती हैं, हम लोग सोच रहे होते हैं कि बस एंड 6 months टू गो, ये पाकिस्तान टीम में खेलेगी. पता लगता है जी मंगनी हो गई, जिन हजरत से मंगनी हुई है उन्होंने कह दिया जी गेम बंद करा. डॉक्टर आबिदा जो हैं वो काफ़ी एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करती हैं. सो डॉक्टर साहिबा, जहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन ये सोच कर कि मेरे पास कहीं आगे बढ़ने का मौका ही नहीं है, मैं इतने बैकवर्ड बिलोंग करती हूँ, टैलेंट होने के बावजूद ये खौफ उनको आगे नहीं बढ़ने देता, आपने कैसे मैनेज किया? आप अपनी एग्जाम्पल देकर सारी खवातीन के लिए एक ऐसा पैगाम दें कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए कभी डरना ना पड़े. अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू. यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो अरेंज किया. और जहाँ तक रही बात मेरी, आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, और डोगर फैमिली से बिलोंग करती हूँ. और डोगरों की जहाँ भी बात आती है तो लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई का जहन में आता है, और ऐसे ही फैमिली थी मेरी. और मेरी फैमिली में लड़कियों को तो बहुत दूर, लड़कों को पढ़ाना भी जो है वो उसका कोई ट्रेंड नहीं था. और मेरी मदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड कि मैं उनकी बेटी हूँ. उन्होंने उसके लिए एफ़र्ट की. मेरी अपनी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, और बाकी लोग तो अगेंस्ट होते ही हैं. और मतलब मेरे फादर ने, और स्पेशली मेरे खाला खालू थे, दे हैव नो चाइल्ड, तो उन्होंने हमारे साथ इतना सपोर्ट किया. आई वॉज द टॉपर ऑफ मुल्तान बोर्ड इन मैट्रिक, और मैं मुल्तान बोर्ड टॉप करने के बाद घर आके इस बात पे रो रही थी कि मुझे मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी लाहौर जाने के लिए एफएससी प्री मेडिकल करने के लिए, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है टॉप करने का. मैं घर पे रो रही थी. मेरी मदर और मेरी खाला मुझे चुप करवा रही थी, कुछ नहीं होता, तुम यहाँ पढ़ लो, तुम आर्ट्स पढ़ लो, तुम कुछ और पढ़ लो. बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर जब घर आए बहुत स्ट्रिक्ट थे. मेरी जो आंटीज़ हैं, मेरी जो पुप्पो लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. मैं उनसे बहुत डर भी रही थी, मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही थी. बट जब वो घर आए, उन्होंने सिर्फ मुझे रोता हुआ देखा, और उन्होंने मुझे इतना बोला कि तुम जिस कॉलेज में कहोगी मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊँगा, तुम लाहौर जाने के लिए तैयारी करो. वंडरफुल, ज़बरदस्त.
لیکن ساتھ ہی انہوں نے، کیونکہ بیٹی تھی میں اور ایک بڑی چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، ساتھ ہی مجھے انہوں نے ایک بات کی، اور وہ بات ابھی تک میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہے. وہ صرف ذہن میں نہیں رکھی، میں نے اپنا وہ جو جتنا بھی میرا 15 ایئرس کا کیریئر ہے میں نے اس کے ساتھ اس چیز کو ریلیٹ کیا ہے. انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ میں تمہیں بیٹا بنا کے بھیج رہا ہوں، دیکھنا میرا سر نیچا نہ ہو کہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ہاسٹلس میں بھی رہی، میں نے آؤٹ آف سٹیز موو کیا، میں نے آؤٹ آف کنٹری موو کیا، میرا جو دل کیا میں نے کیا. لیکن الحمدللہ بینگ اے گرل میں نے ان کو اب ثابت کر دیا ہے کہ صرف بیٹے ہی نہیں کردار کے مضبوط ہو سکتے، بیٹیاں بھی اتنی مضبوط ہو سکتی ہیں کہ بینگ اے ڈاٹر ہی از ہیئر، مائی فادر از ہیئر، مائی آنٹی اینڈ انکل از ہیئر. میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بیٹی بھی اتنی اسٹرانگ کریکٹر کی ہو سکتی ہے کہ وہ میرے پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آئی جسٹ کال دیم کہ میں آج لیٹ نائٹ گھر آؤں گی، میں آج رات کو گھر نہیں آؤں گی، اینڈ دے ٹرسٹ می. اٹس اوکے فائن بیٹا، ٹھیک ہے. یہ ٹرسٹ میں نے بلڈ کیا ہے، ان کا یہ ٹرسٹ میں نے بلڈ کیا ہے. مجھے فیملی کی، مجھے سوسائٹی کی، مجھے جب میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی بینگ اے ڈاکٹر، میری نائٹ شفٹس ہوتی تھی تو میں نا اپنی فیملی کے ڈر سے نائٹ شفٹ پہ نہیں جاتی تھی کہ میری فیملی کہے گی یہ پتہ نہیں کدھر ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ ہوگی، تو میں نائٹ شفٹس پہ نہیں جاتی تھی. لیکن اب میری 36 آورس کی کال ہوتی ہے، 24 آورس کی کال ہوتی ہے. میں 3 دن بھی گھر سے باہر رہی ہوں، ہاسپٹل میں رہتی ہوں، میڈیکل کیمپس کرتی ہوں، بلوچستان بارڈر لائن پہ، ڈیزرٹ میں، چولستان میں، سارے علاقوں میں جہاں پر مرد حضرات جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ ہم کہاں رہیں گے، ہم کیسے رہیں گے. وہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہوتے، وہاں پر مجھے وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، وہاں پر گارڈ کے بغیر سروائیول پاسبل نہیں ہے. بلوچستان بارڈر لائن پہ قبائلی علاقے ہیں، لیکن میں وہاں پر جاتی ہوں صرف اور صرف پاکستان کی خواتین کے لیے جن کو نیوٹریشن کی پرابلم ہوتی ہے. وہ مرد حضرات 13واں بچہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں لیکن خوراک نہیں دے سکتے وہ اپنی عورتوں کو، ٹھیک ہے. تو میں وہاں پر جاتی ہوں، میں وہاں پر سروائیو کرتی ہوں، میں وہاں پر رہتی ہوں، میں 3 دن کے کیمپس کرتی ہوں، میڈیسن فری پرووائڈ کرتی ہوں، ان کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتی ہوں جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس، ٹھیک ہے. اور باقی اب بھی میرا جو میسیج ہے گرلس کے لیے وہ یہ نہیں ہے سوسائٹی کچھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آپ نے سوسائٹی کو اپنی نظر سے دیکھنا ہے کہ آپ کیا ہو. بارے میں بات کرتے ہیں ہم روبا ہمایوں سے، جو کہ انڈر پریولیجڈ ایریاز میں جاتی ہیں، وہاں پر لوگوں کو کنونس کرتی ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجیے، اپنی خواتین کو بھیجیے، ہم انہیں ہنر سکھائیں گے. ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں. جی روبا ہمایوں صاحبہ. بہت شکریہ. میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں کتنے بچے ہیں جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں؟ 2.5 کروڑ بچے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں جھگیوں میں کتنے بچے ہیں؟ بے شمار جھگیاں ہیں پورے پاکستان میں جن کو جو ہوم لیس ہیں. ان کے اندر جا کے کام کرنے کی مجھے ایک موٹیویشن فیل ہوئی کہ میں نے وہاں جا کے کام کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے نہیں آئے گا کرنے کے لیے. جو اس مٹی سے اٹھے ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہے، انہی کو محبت ہوگی اپنے پاکستانیوں سے. ان میں 1 سال جا کے جھگیوں کے اندر بیٹھ کے میں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے، اور ان بچوں کو، ان کی پرابلمز کو، ان عورتوں کی پرابلمز کو، ان کو میں نے قریب سے دیکھا ہے. الحمدللہ اس وقت پورے لاہور میں ہمارا نیٹ ورک ہے سکولز کا، اور آؤٹ آف سکول جو بچے ہیں ان میں سے ہزاروں بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کی مائیں ہمارے پاس آ کے ہنر سیکھ رہی ہیں. اور میں سب کو دعوت دوں گی جہاں جہاں جھگیاں ہیں وہاں والنٹیئر سروسز دینی شروع کریں. جس نے ایک شخص کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. تو اس کا آغاز آپ اپنے گھر کے قریب ترین اس علاقے سے کر لیں، اپنے گھر کے کسی ملازم کے بچے کو پڑھا لیں. لیکن اپنے پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، انشاءاللہ ہم سب مل کے کریں گے. ڈور آف اویئرنیس کا یہ سب سے بڑا میسیج ہے کہ پڑھا لکھا پاکستان ہم بنانا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یوتھ ملے گی تو ہم سب مل کے اس کو بہترین بنا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہاں
बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक सोशल सिस्टम है और इस सिस्टम में तरह तरह के इश्यूज हैं जो कि उठते चले जाते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि जनरलाइज की जा सकती हैं कि दैट्स द कोर इशू, और मोस्टली चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता. सो द बेसिक पॉइंट इज टू हाईलाइट द कोर इशू ऑफ द वुमेन, राइट. सो मैं पूछना चाहूँगी नौरीन सियाल साहिबा से कि पाकिस्तान में ख़वातीन का अगर जनरली देखा जाए कि कोर इशू है तो वो क्या है आपके नज़दीक? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ. ये जो मेरी यूथ बैठी हुई है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आया, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है. 3 दिन से वो इस प्रोग्राम को टाइम दे रहे हैं और उन्होंने औरतों के लिए भी अरेंज किया, तो इस पे मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. मैं एक गांव की रहने वाली हूँ, तो क्योंकि मैं एक वडेरे की बेटी हूँ, तो हमारे गांव में रेप हुआ. तो वो जो गांव का जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके जो फादर थे वो थाने में भी गए, मुख्तलिफ जगह पे गए कि दाद रस्सी कोई मेरी करे, तो उसकी कोई नहीं कर रहा था. तो मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि काश मैं घर से बाहर निकलूं तो मैं इसकी हेल्प करूं. वो कुछ हुआ, उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला. तो कुछ दिनों के बाद मैंने खुद ही हिम्मत की और मैं DPO के पास पेश होकर मैंने FIR भी करवाई और उस लड़की को मैंने इंसाफ दिलवाया. तो उसके बाद मेरे अंदर एक इस पे जो काफ़ी इलाके के लोगों ने माइंड किया कि ये एक लड़की होके घर से बाहर निकली है. लेकिन चूँकि जो मेरे फादर थे डॉक्टर थे, तो मेरे से बहुत छोटे भाई हैं, तो मैं घर में दूसरे नंबर पे थी, बड़ी थी. तो मैंने अपने फादर को कहा कि मैं क्यों ना सियासत में आऊँ. तो सब ने इख्तलाफ किया. फिर मैं सियासत में आई. मैं पहले काउंसलर बनी, फिर सब लोगों ने कहा जी ये तो एक काउंसलर है, क्या कर सकती है. फिर मैं MPA बनी. उसके बाद फिर मैंने ह्यूमन राइट्स पे काम किया. मैं कश्मीर में लिबरेशन सेल की कोऑर्डिनेटर बनी. एक गांव से छोटे से गांव से उठ के कि मेरे अंदर जज्बा था. मैंने कहा कि मर्द काम कर सकते हैं, औरत क्यों नहीं काम कर सकती. मैंने कश्मीर में ये वो जज्बा है जो कि ख़वातीन को आज यहाँ पर लेकर आया है. यही वो जज्बा है जिसने इनको मोटिवेट किया है, बजाय ये कि ये डीमोटिवेट हो जाती और आगे ना बढ़ पाती. मैंने कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने सिंध में बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने थर में काम किया. और मैं वो लड़की हूँ जो किसी जगह पे भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, मैं अपनी गाड़ी साइड पे लगा के अपने हाथों से, कोई भी लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, कोई भी है, मैं अपने हाथों पे उठा के उसको गाड़ी में डालती हूँ और सब लोग देख रहे होते हैं. कोई किसी की हेल्प नहीं करता है. और मैंने हमेशा, अभी पिछले दिनों फैसलाबाद में सरगोदा रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, मैं विजिट पे वहाँ पे गई हुई थी, किसानों का धरना था, तो मैं उसमें गई हुई थी चनियोट में. तो जब मैं वापसी पे आ रही थी तो सरगोदा रोड फैसलाबाद पे रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सब लोग देख रहे थे. एक बच्चा जिसकी कोई एज 18 के करीब होगी, वो जख्मी हालत में पड़ा था, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, सब लोग फ़ोन पे लगे हुए थे. तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि गाड़ी को रोके, तो मैं भाग के रोड की दूसरी तरफ गई. उस लड़के को मैंने उठाया, मैंने अपनी गाड़ी में डाला और मैं लाइट हॉस्पिटल लेके गई. ये जो जज्बा है, दैट्स वंडरफुल जी. नादिया जाफरी साहिबा, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. आपसे जानना चाहेंगे कि ख़वातीन, क्योंकि हर खातून जो है वो उस तरीके से फेस नहीं कर पाती बहुत सारी प्रॉब्लम्स को. अगर मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सोसाइटी कोई इतना ख़ास नहीं बदली, शायद हम ही लोगों ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इफ समबडी इज स्टेयरिंग एट अस तो हम कहते हैं चलो यार आदत है, अब तो आदी हो गए, इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करना चाहिए. देयर आर सो मेनी केसेस जो कि हरासमेंट के होते हैं, लेकिन उसमें भी कोई खातून इस तरीके से आवाज़ नहीं उठाती. आप किस तरीके से ख़वातीन को मोटिवेट करेंगी, किस तरीके से हमें देखने वाली सुनने वाली तमाम ख़वातीन जो कि अपने घरों में अभी भी अब दब कर रह रही हैं, जिनमें पोटेंशियल है और वो फिर भी बाहर नहीं निकल पा रही हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं, किस तरह से मोटिवेट करेंगी? Thank you so much. For yes, let me say once yes. And clap for such a well-organized program. I salute you all, the team of yes. Talking about the question, my dear daughter sitting here, listening to me. जहाँ तक सोसाइटी की बात है, सोसाइटी कहेगी आपको कि पढ़ा लिखा के क्या करना है, चूल्हा ही तो संभालना है. ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो रिश्ता नहीं मिलेगा. हमारे ख़ानदान के लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. हम अपनी ज़ात, बरादरी, ख़ानदान से बाहर बेटियों का ब्याह नहीं करते.
جہیز میں آپ کیا دیں گے؟ آپ کی لسٹ میں کیا ہے؟ ہم آپ کی بیٹی کو 4-5 بار دیکھنے آئیں گے, اس کے بعد سلیکٹ کریں گے. میری ایک ہی آپ کو ایڈوائز ہے کہ ڈو ناٹ لسن ٹو دیز سینٹینسز ان دا سوسائٹی. وائی؟ بیکاز اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کو امپاور کر دیا تھا. ہمارے ملک نے اپنے کنٹری لا کو دیکھیے, اس میں عورت امپاور ہو چکی ہے. دس از جسٹ اے سوشل آئے اینڈ اٹس جسٹ آل دیٹ یو کین سے, جس کو اب تعصبات کہتے ہیں, یہ ہماری وہ سوشل آئے ہے. صرف اس سے باہر نکلنے کی دیر ہے. میں نے ایز ٹرینر اور ایز ٹیچر بہت کام کیا. آئی ہیڈ نو بردر. مائی فادر کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. آئی ایم مسنگ ہم اے لاٹ ٹوڈے بیکاز انہوں نے میری زندگی بدلنے میں جو رول پلے کیا. میں آپ تمام یہاں موجود جینٹلمین, میں آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کا رول ہے اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں, اپنی ماؤں کی اس گروتھ میں, اس پروموشن میں. دیٹ واز آل بیکاز آف ہم. میں اپنی بہت ینگ ایج میں گوروں کے ساتھ پڑھتی تھی, انگریزوں کے ساتھ. آئی بلونگ ٹو اے سید فیملی. میرے لیے کیمرے کے سامنے آنا بھی ایک چیلنج تھا. ناؤ آئی ایم دا فرسٹ ویمن ان دا فیلڈ آف ٹیچرس ٹریننگ, جس کی یوٹیوب پہ سب سے زیادہ ٹیچرس ٹریننگ کی فیلڈ میں ویڈیوز ہیں جو کہ فار آف انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں, اسکولوں میں دکھائی جا رہی ہیں, کالجز میں دکھائی جا رہی ہیں, اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. دے آر لرننگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن. اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ فار دا یوتھ, جس میں میں نے جو ایریا سلیکٹ کیا دیٹ واز دا ٹین ایج فرام 11 to 17. اور یہ ایج گروپ فار دا گرلز دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ. A lot of physical, emotional challenges جس میں خواتین فیس کر رہی ہیں, لڑکیاں, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. I've started the sessions and alhamdulillah there is a big change. I've got so many motivational speakers on YouTube. I've got so many anchors. I've got so many from these training. And now let me talk about the Qasim Ali Shah Foundation, which was the biggest platform under the leadership of Qasim Ali Shah Sahab. جہاں سے, جس پلیٹ فارم سے میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز کے تھرو اپنی آواز کو ان انڈر پریویلیجڈ ایریاز تک پہنچایا اور لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی. جہاں تک بات ہے خواتین کی, میں نے بھی کیونکہ اتنا عرصہ, میں نے 8 سال ایز لینگویج انسٹرکٹر کام کیا. اینڈ دین آئی کیم ٹو نو کہ لینگویج, دیکھیں جی, انگریزی بولنا یا ٹیبل پہ اچھے طریقے سے کھانا, یہ تربیت نہیں ہے. میں تمام ماؤں سے بھی مخاطب ہوں. اصل تربیت, اصل اخلاق کچھ اور ہے, وہ اس سے بڑھ کر ہے. ہمیں ایک کامیاب ماں بنانے کے لیے اس کی بہترین ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, اور اس ایجوکیشن میں سپورٹ صرف اور صرف ان میلز کی بھی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ اٹ از دا پیشن ان سائڈ دا ویمن وچ ایکچولی برنز آؤٹ اینڈ یو جسٹ کم آؤٹ ٹو دس اسٹیج. اٹس جسٹ بیکاز آف اللہ. ادروائز میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اس کرسی پہ اس وقت بیٹھ کے آپ لوگوں سے اس طرح سے ایڈریس کروں. تھینک یو سو مچ نادیہ, دیٹس ریئلی کائنڈ آف یو. بالکل جناب, اٹ نیڈز اے پیشن, اور یہ پیشن ہی ہے جو آج ان خواتین کو اس مقام پر لے کر آیا ہے.